JUI اسلام آباد ضلع کے امیر مولانا عبدالمجید ہزاروی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس گراؤنڈ میں جس میں جلسہ ہونا ہے آزادی مارچ کا۔ میں تو 3 دن سے سچی بات ہے میں نے 2-3 پروگرام کیے ہیں تو میں بڑا ڈس اپوائنٹ ہوں، لیکن میں نے جلسے کیے نہیں ہیں، کراؤڈ میں نے کبھی اکٹھے کیا نہیں ہے۔ ہزاروی صاحب سے پوچھوں گا کہ کتنے لوگوں کی گنجائش ہے اس گراؤنڈ میں۔ مجھے 1 کلومیٹر لگ رہا ہے کیونکہ ہر سیکٹر ہوتا ہے 2 کلومیٹر پر محیط۔ اب آدھا کلومیٹر کم از کم اتوار بازار کھا گئی، آدھا کلومیٹر پل کی پرلی طرف بھی ہوگا، یہ H9 سیکٹر، اسی طرح باقی بیچ میں 1 کلومیٹر ایسا ہی ہے۔ تو یہاں یہ جو چوڑائی ہے 600-700 میٹر ہو سکتی ہے کشمیر ہائی وے سمیت۔ تو کس طرح کتنے لوگوں کا یہ گنجائش آپ کا کیا تخمینہ ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں بات یہ ہے جی کہ ہمیں اب تک جو اسلام آباد انتظامیہ نے جو ایریا کلیئر کر کے دیا ہے وہ ہے 100 ایکڑ کا۔ اوکے، 100 ایکڑ کی ہم نے میئرمنٹ کی حساب لگایا ہے تو یہ کوئی 47,56,000 اسکوائر فٹ کا ایریا بنتا ہے ٹوٹل۔ ٹھیک ہے۔ ہم نے 43,56,000 اسکوائر فٹ کو ہم نے پھر جب تقسیم کیا ہے ہم نے فی کس 3 فٹ کا حساب لگایا ہے۔ اوکے، تو 15 45 لاکھ میں یعنی 15 لاکھ آدمی آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس پہ بھی ہم نے ابھی انتظامیہ کو، کل بھی ہماری میٹنگ ہوئی، آج صبح بھی DC صاحب ADC صاحب اور باقی انتظامیہ والے سارے آئے تھے، تو ان سے ہماری بات ہوئی کہ یہ جگہ کم ہے، ہمیں آپ مزید آگے جگہ، تو آگے انہوں نے 150 ایکڑ ہم نے اور مانگا ہے ان سے۔ تو یہ 250 ایکڑ کا یہ ٹوٹل جو ہے یہ پنڈال بنے گا، جس میں پھر ہم نے اس میں وضو خانے بھی بنانے ہیں، اس میں جناب من نماز کے لیے بھی اس کو جگہ سیٹ کرنی ہے، اسی طرح اس میں ہماری کنٹینیں بھی لگیں گی، اس میں راستے بھی ہم نے چھوڑنے ہوں گے۔ 1 دن تو بچا ہے، تو یہ ساتھ ساتھ اب چلتا رہے گا نا جی، کیونکہ فیصلہ لیٹ ہوا۔ ہم تو یہ چیز ان سے 15 دن پہلے طلب کر رہے تھے، مہینہ پہلے طلب کر رہے تھے کہ بھائی ہمارے ساتھ کچھ معاملات کو طے کرو، لیکن یہ معاملات کو طے نہیں کر رہے تھے، تو یہ 1-2 دن پہلے فیصلہ ہوا، ہمارا ایگریمنٹ ہوا ان کے ساتھ، تو اس لیے اب چونکہ وقت تو کم ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ جو ہماری ترتیب ہے یہ تو ساتھ ساتھ چلتی رہے گی۔ کتنے وضو خانے، کتنے لیٹرینیں، کتنے کینٹینیں، یہ کیا پلان کیا ہے؟ جی اس میں پلان یہ ہے کہ لیٹرینوں کا ہم نے جو تخمینہ لگایا ہے وہ تقریباً کچھ 6,000 لیٹرینیں جی۔ اوکے، وہ انتظامیہ بنوا کے دے گی؟ وہ انتظامیہ نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، اوکے، انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ جی ہم اتنا نہیں کر سکتے، تو انہوں نے کہا جی کہ جتنا ہم کر سکیں گے ہم نے کہا یار چلو 6,000 نہیں تم 3,000 کر دو، لیکن اس پہ بھی وہ نہیں آ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ ہم نے اپنے طور پہ مختلف کمپنی سے بات کی ہیں، وہ جو ان کے ڈسپوزیبل جو باتھ روم ہوتے ہیں وہ والے باتھ روم جو ہے وہ انشاءاللہ یہاں لگائے، کل سے انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح جو ہے کنٹینوں والوں سے، مختلف کنٹینوں والوں سے ہماری بات ہو رہی ہے کہ جس طرح تبلیغی جماعت میں ہوتا ہے کہ نو پرافٹ نو لاس کی بنیاد پہ بڑا منیمم سا پرافٹ رکھ کے، تو وہ تقریباً 3-4 کنٹینوں والوں سے تو ہمارا فائنل ہو گیا ہے، مزید ہماری بات چیت چل رہی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم اس طرح ڈیوائیڈ کریں گے کہ ہر صوبے کو ہم ایک مخصوص علاقہ دیں گے، مثلا صوبہ پنجاب کا ایک مخصوص علاقہ ہوگا، صوبہ KPK کا ہوگا، صوبہ سندھ کا ہوگا، صوبہ بلوچستان کا ہوگا، پھر آگے وہ جو ہماری صوبائی قیادتیں ہیں وہ اپنے اپنے ایریاز کو خود وہ آگے تقسیم کریں گے۔ یہ تو جلسہ گاہ کا کراؤڈ، یہاں پر لوگ بیٹھیں گے، جلسہ سنیں گے، کینٹینیں اور یہ کہاں پہ لگائیں گے؟ وہ یہ سائڈوں پہ ہم لگائیں گے۔ آج یہ واش روم جو ہے وہ جو سامنے ایریا ہے اس کے ساتھ نالا گزر رہا ہے، تو اس نالے کے ساتھ ہماری واش روم ہوں گے، اسی طرح وضو خانے بھی ہوں گے، اسی طرح یہ اس طرف آگے کی طرف آپ جائیں گے تو اس ایریا کے لیے وہ آگے کا جو ہے وہاں یہ جو سامنے ڈپو ہے، ڈپو کا ہم نے رکھا ہے کہ جو ہمارے بڑے علماء آئیں گے یا جو VIPs ہمارے ہوں گے تو ان کے لیے ہم نے وہ ڈپو کا وہ تقریباً 20-22 ایکڑ کا وہ پورا ایریا ہے، وہ ہم نے ان کے لیے رکھا ہے۔ تو اس طرح انشاءاللہ ہم اس کو اب جلد ہی اس کو فائنل کر دیں گے۔ تو اس پہ جو جتنی محنت، ٹائم بھی کم تھا، محنت جتنی اس کو ٹھیک کرنے میں، یہاں پہ تو کبھی زندگی میں جلسہ نہیں سنا نہیں سنا جی۔ تو آپ لوگوں نے اس پہ محنت اتنی کرائی 2 دن میں ہنگامی بنیادوں پہ، تو F9 پارک یا پریڈ گراؤنڈ وہ بنائے ہیں، وہاں پر تو لاکھوں لوگ آ بھی سکتے تھے، یہاں پہ کیا اس کا انتخاب؟ F9 پارک کا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ وہ پارک ہے،
तो हम नहीं चाहते थे कि उसका हुस्न खराब हो। वो इस्लामाबाद का एक हुस्न है, लेकिन वहाँ पे हमें जलसे इमरान खान ने भी किए हैं, पहले भी होते रहे हैं देखें जलसे। ना, मसला ये है कि जैसे इन्होंने पहले किया तो फिर उसका जो हाल हुआ वो CDA से आप रिपोर्ट ले लें कि अब यहाँ अगर 15-20 लाख अफराद आते हैं, वो रहते हैं, वो जनाबन, तो फिर बाद हम ये नहीं चाहते, क्योंकि ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क को हमारे बड़ों ने बनाया तो है, टी चौक की भी समझे थी नहीं? 2014 में। वही ना जी, तो हम नहीं चाहते कि वो खराब हो। ये एरिया ऐसा है कि यहाँ पे सामने G9 मार्केट है, वो करीब है, इधर ये इतवार बाजार करीब है। दूसरा, यहाँ पार्किंग का इशू नहीं है। पार्किंग का इसलिए इशू नहीं है कि ये नर्सरी रोड 7th एवेन्यू, ये 9th एवेन्यू जो है, ये 7th एवेन्यू, ये पूरा इंशाल्लाह हमारी पार्किंग होगी। इसी तरह ये कश्मीर हाईवे हमारी सारी पार्किंग यानी होगी। 9th एवेन्यू, जी 9th एवेन्यू पार्किंग ये होगी। 9th तो एवेन्यू। काफले आएंगे कहाँ से? ये तरनोल वाली काफले साइड हमारे से या दोनों रोड तरफ से? दोनों GT तरफ रोड से आएंगे, अच्छा। दोनों तरफ से आएंगे। हमारा जो KPK का है, KPK अपना हज़ारा, ये सारा एरिया गिलगित बल्तिस्तान, ये तो आएगा तरनोल की तरफ से। हाँ। और इधर से जो लाहौर से, मुल्तान से जो हमारा चल रहा है, लाहौर से GT रोड से होते हुए ये रवात से इंशाल्लाह इस्लामाबाद में दाखिल होगा जी। अच्छा, तो वैसे इंतजामिया तावन कर रही है भरपूर। जी, ये कर रही एक है। तसुर दिया जा रहा है कि एग्रीमेंट हो गया है हुकूमत के साथ, लोग फोन करके हमसे नहीं, भी पूछ हमारा रहे हैं। हुकूमत के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है जी। हाँ, हमारा हुकूमत के साथ एग्रीमेंट नहीं है। क्या है? हमारा इस्लामाबाद इंतजामिया के साथ एग्रीमेंट है। चलें, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी आए हैं, आप उनको रिसीव करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा व्यूअर्स, मौलाना अब्दुल मजीद हज़ारवी की बातें आपने सुनी। उन्होंने जो तखमीना अपना लगाया है, जो असेसमेंट की है कि शायद 15 लाख लोग यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि हमने तो ज़ाहिर है जलसे किए नहीं हैं, जलसे कोई अरेंज किए हैं। ये मैनेजमेंट का इशू होता है। ये लोग जलसे करते रहे हैं ज़ाहिर है, मदारस में, मस्जिदों में, पार्कों में, ग्राउंड्स में। तो इनको अंदाज़ा यकीनन होगा कि 3 फुट पर, यानी 3 फुट के फासले से एक बंदा खड़ा हो सकता है। ये अगर 3 को इस तरह जो हिसाब किताब उन्होंने बताया है, हो सकता है इस तरह हो, लेकिन बहरहाल इनकी असेसमेंट है और काम धड़ाधड़ तेज़ी के साथ जारी है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी भी आए हैं विज़िट करने, और आगे जो भी ये मैं कोशिश करूँगा कि कल भी इस ग्राउंड के बारे में आकर बताऊँ कि यहाँ पर क्या क्या इंतज़ाम किए जा रहे हैं, लाइटिंग का क्या इंतज़ाम होगा, पानी का क्या इंतज़ाम होगा, और कैंटीन वगैरह का क्या इंतज़ाम होगा, वज़ू खाने का क्या होगा, जाए नमाज का क्या होगा। ये अभी तो एक दिन बचा है, एक दिन में क्या क्या कर सकेंगे ये फिर कल अपडेट करूँगा। कल तक इजाज़त चाहता हूँ, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह हाफ़िज़।